بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سید سردار احمد پیرزادہ۔ آپ کو گرے زون وز سردار پیرزادہ میں ویلکم۔ آج چند چوندے لوفر تبصرے ہیں اور ایک محترم شخصیت کی تعزیت ہے۔ سب سے پہلے ایک چوندا لوفر تبصرہ۔ بات یہ ہے کہ ہجر کا زمانہ شاید کٹنے والا ہے۔ جی ہاں، دوریاں شاید ختم ہونے والی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو شاید آئندہ چند دنوں میں، آئندہ مستقبل قریب میں امریکی صدر جو بائیڈن کا فون آ جائے۔ میرے تجزیے اور میرے انالیسس کے مطابق کچھ ایسے انڈیکیٹر سامنے آ رہے ہیں جس سے یہ ممکن ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اور پاکستان کی جو خارجہ ایفرٹس ہیں ان کی خواہشات اور ان کی کامیابیاں ہو جائیں، اور جو بائیڈن امریکن صدر جو ایک آفیشیل فون کرتے ہیں اپنا آفس لینے کے بعد، وہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کو کر دیں۔ اچھا، اس فون کے آنے سے کیا ہوگا؟ بہت بڑی کامیابیاں بتائی جائیں گی کہ خارجہ امور کے سیکٹر پہ بہت بڑی کامیابیاں ہو گئی ہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے یا انالیسس کیا جائے گزشتہ 74 سال میں، تو محض یہ ایک بہت بڑی خبر کہ پاکستان کے لیے اور کچھ بھی نہ ہوگا۔ اس سے ہمارے جو خارجہ امور کے مسائل ہیں ان میں کوئی عملی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ شاید اگر کوئی بات جائے تو یہ جائے کہ پاکستان نے امریکہ کی کوئی ایسی بات مان لی ہے جس سے وہ پہلے شاید ناراض تھا، اور اب تھوڑا بہت راضی ہو کے اس نے پاکستان کے وزیر اعظم کو امریکن صدر نے فون کر دیا۔ دوسرے تبصرے کی طرف آتے ہیں۔ جی ہاں، یہ بھی میرے بک کال، جس طرح میں کہتا ہوں، یہ لوفر تبصرہ ہے۔ دیکھا جائے تو جو پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان پر مخالفین جو الزامات لگاتے ہیں وہ کرپشن کے لگاتے ہیں، اقربا پروری کے لگاتے آئے ہیں۔ لیکن اب اگر دیکھا جائے اور میں کہوں تو پی ٹی آئی پر دیگر الزامات کے علاوہ ایک اور پلس الزام بھی لگ سکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ بلی کرنے والے لوگ ہیں۔ بلی ہم سمجھتے ہیں کہ زبردستی فزیکلی آپ کسی کو ڈرائیں۔ اچھا، پہلے یہ ہوتا ہے تمام سیاسی جماعتوں میں ہماری کہ جو دوسری پارٹیز ہیں ان کے کچھ افراد، کچھ گروہ اپنے مخالفین کے ساتھ بلی کرتے ہیں، ڈراتے ہیں، مارتے ہیں، دھمکاتے ہیں۔ بہت بڑی مثال ہے ذوالفقار علی بھٹو، بہت بڑے ڈیموکریٹک اور پاکستان کے پہلے الیکٹڈ پرائم منسٹر۔ یہ تاریخ کا واقعہ ہے۔ ہر تاریخ دان جس نے تھوڑی بہت بھی پاکستان کی تاریخ پڑھی وہ جانتے ہیں کہ جب ایک زمانے میں ایک اجلاس ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بلایا اپنا لوگوں کا، تو اس میں جو بانی اراکین تھے پیپلز پارٹی کے ان میں شامل تھے، اس میں جے رحیم بھی تھے اور باقی حفیظ پیرزادہ اور باقی ایسے لوگ بھی تھے۔ تو 8 بجے کا ٹائم تھا، بھٹو صاحب 12 بجے تک رات کے نہیں آئے۔ تو جے رحیم جو تھے وہ سینئر بھی تھے عمر میں بھی، اور انہوں نے کہا کہ میں چلتا ہوں اور اب میں نہیں یہاں بیٹھ سکتا، آپ بتا دیجئے گا بھٹو صاحب کو۔ جو ہی وہ گھر پہنچے رات کے 12 بجے، اس کے بعد بھٹو صاحب آ گئے اجلاس میں۔ جب ان کو یہ بات بتائی گئی تو انہوں نے اسی رات اپنے لوگوں کو بھیج کر، لوگ تو گنڈے کہتے ہیں، بہرحال میں یہ لفظ استعمال کیا کروں، جے رحیم جو بوڑھے تھے اس وقت، ایلڈر تھے، بانی فاؤنڈر تھے پیپلز پارٹی، ان کو مروایا فزیکلی۔ پھر ان کے بیٹے سکندر رحیم جو بیچ میں چھڑانے آئے ان کو بھی انہوں نے فزیکلی مارا۔ یہ ثبوت موجود ہے۔ اس کے علاوہ تمام پارٹیز پر آپ کہہ سکتے ہیں، اسلامی جمعیت طلبہ جو جماعت اسلامی کی ذیلی جماعت ہے، اس کے جو لوگ ہیں انہوں نے خود عمران خان صاحب کو، آپ کو یاد ہوگا ابھی کچھ ایک پچھلی دہائی میں پنجاب یونیورسٹی سے جب مشرف کا دور تھا، پکڑ کے فزیکل زد و کوب کیا، اور مشرف ان کو نہیں ڈھونڈ پا رہے تھے عمران خان کو، تو انہوں نے پکڑ کے مشرف کے حوالے کر دیا۔ مسلم لیگ نون بھی، ایسے تمام جماعتوں کے جو لوگ ہیں وہ ایک گروہ، ایک جتھا ہوتا ہے۔ لیکن جو پی ٹی آئی ہے اس کے خود وزراء، سٹنگ وزیر جو ہیں، یہ کام اور یہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ میں صرف باقیوں کی تو کیا مثال دوں، جو معاونین ہیں اس وقت، ان کو تو خواہش تھی پہلے کہ شاید کوئی ٹکٹ مل جائے اسمبلی کا، وہ نہ مل سکا ضمنی انتخابات میں، سینٹ کا مل جائے وہ نہ مل سکا، اب شاید 2-4 کی امید ہو کہ مستقبل کے الیکشن میں انہیں ٹکٹ مل جائے، اس لیے وہ لگے رہتے ہیں۔ لیکن جو اس وقت باقاعدہ وزیر ہیں اور الیکٹیبل ہیں، فواد چودھری صاحب کی بات کریں، ان کی تو باڈی لینگویج میں ایک بہت روب اور غصہ رہتا ہے۔ بے شک کچھ عرصہ پہلے ہم نے ویڈیو بھی کی تھی کہ وہ سمجھتے ہیں اپنے آپ میں کہ وہ شاید وزیر اعظم کے بعد، عمران خان کے بعد وہ سینئر منسٹر ہیں، اور شاید نائب وزیر اعظم بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اور شاید یہ بھی سمجھتے ہوں کہ جیسے نواز شریف اور
یوسف رضا گیلانی کے بعد ایک کچھ مدت کے لیے دوسری ان کی پارٹی سے وزرائے اعظم شاید خاقان عباسی اور راجہ پرویز اشرف چنے گئے، تو اگر اس طرح موقع آیا تو شاید فواد چودھری صاحب اس کے لیے سوٹیبل ہو. یہ ہم نے ویڈیو کی تھی، لیکن اس ویڈیو کے یہ تو ان کے ذہن میں ہو سکتا ہے، اس لیے ان کی باڈی لینگویج اس ویڈیو کے بعد یا کچھ جو بھی کہہ لیجئے، اب ان کی وہ ٹون تھوڑی سی کم تو ہے، لیکن نہیں. چلیے فواد چودھری صاحب کی ایک بات سمجھ آ گئی کہ ان کے ذہن میں ایک بات ہے کہ شاید وہ اس قابل ہیں کہ وہ پارٹی لیڈ کر سکیں. لیکن میں بات کرتا ہوں شبلی فراز کی نا. شبلی فراز صاحب ایک ایسے خانوادے سے ہیں جس کی خانوادے میں ڈیموکریسی کے علاوہ کبھی کوئی لفظ نہیں آیا. یعنی وہ خانوادہ، وہ خاندان جس نے ہمیشہ ریزسٹنس، مزاحمت، یا یہ کہیے آسان زبانوں میں کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو اقدامات تھے ان کی مزاحمت کی. آپ احمد فراز صاحب کو کون بھول سکتا ہے؟ انہوں نے وہ اقدامات کیے، جلا وطنی کاٹی، انڈیا جا کے بہت سی چیزیں کی تاکہ پاکستان میں ڈیموکریسی آ سکے، محاصرہ ان کی نظم، یہاں پر ان کے جو دھرنے ڈی چوک پر اور سڑکوں پر، یعنی ڈیموکریسی کے لیے. لیکن شبلی فراز ایک ایسی جماعت سے وابستہ ہو گئے جس پر برملا یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی بیک کرتی ہے، اور خود اگر سارے عمران خان صاحب کے یا ان کی جو جتنی پارٹی کے لوگ ہیں ان کو ڈی کوڈ کریں تو یہی بات نکلتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ شبلی فراز ہر وقت غصے میں رہتے ہیں. آپ دیکھیے کہ ابھی کل کی ہی بات ہے، جب یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی بات ہوئی تو انہوں نے وہاں بہت غصہ، فزیکل غصہ کھایا مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب پہ اور باقی پارٹیوں پہ. جب وہ الیکشن کمیشن میں گئے وہاں کھایا. اچھا، اب جب یہ بھی بات ایک سامنے آئی کہ جب ایوان صدر میں وہ ہوئی بات تو وہاں بھی وزراء نے الیکشن کمیشن کے لوگوں کو بہت انسلٹ کی، اور یہاں تک بات کی گئی ہے کہ جو صدر مملکت ہے انہوں نے بھی بجائے اس چیز کو روکنے کے یہ کہا کہ جو الیکشن کمیشن کے لوگ ہیں، افراد ہیں، ممبرز ہیں، کہ جی آپ استعفیٰ کب دیں گے. اچھا، اب جو یہ کل جو سینٹ کی کمیٹی میں یہ بات ہوئی اور شبلی فراز باقاعدہ طور پر اینگر ہوئے، غصے میں آئے، کیا یہ ایک جچتا ہے ایک وزیر کو، ایک احمد فراز کے بیٹے کو؟ اچھا، مصطفیٰ نواز کھوکھر بہت ینگ، ٹیلنٹڈ اور بڑے سمجھدار، سنبھل کے بات کرنے والے شخصیت ہے، اور یہ گڈ لک ہے پیپلز پارٹی کے کہ وہ ان کے سینیٹر ہیں، ان کے ساتھ ہیں. اس سے پہلے بھی ایک ٹی وی ٹاک شو میں شبلی فراز باقاعدہ طور پر الجھ پڑے تھے مصطفیٰ نواز کھوکھر سے. اور مصطفیٰ نواز کھوکھر کی یہ گریٹنیس ہے کہ انہوں نے اسی پروگرام میں حالانکہ اپنی بات کہا میری صحیح ہے، لیکن انہوں نے معذرت کی کہ یہ میرے سینئر ہے اور میں معذرت کرتا ہوں. اچھا، اب دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کے مصطفیٰ نواز کھوکھر ایک احترام اور ایک بھرم رکھ رہے ہیں ایک سینئر کا. ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شبلی فراز کے جو چچا تھے بیرسٹر مسعود کوثر، وہ کے پی کے گورنر رہے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے، یعنی پیپلز پارٹی سے ان کا ایک لنک بھی ہے. لیکن شبلی فراز کسی بھی طرح کسی بھی خاندانی روایت کو یا کسی بھی رکھ رکھاؤ کو یا کسی بھی چیز کو سامنے نہیں لا رہے. اس کی وجہ، اس کی میرا ایک لوفر سا ایک تجزیہ ہے. وہ تجزیہ یہ ہے کہ شبلی فراز کے اندر تو احمد فراز کا خون ہے نا، ان کے اندر تو ریزسٹنس اور ایک ڈیموکریسی کا ایک موجود ہے نا. تو اب وہ جس جماعت میں ہے تو ان کا ضمیر کانفلکٹ کر رہا ہے، ان کی ضمیر کی ایک جنگ چل رہی ہے. ان کے اندر ایک ایسی جنگ جاری ہے ان کے اندر کہ وہ سوچتے ہیں کہ میرا خاندان تو ریزسٹنس کا، مزاحمت کا اور ڈیموکریسی کا ہے، لیکن میں کس جماعت میں آ گیا ہوں. اس کا اظہار جو ہے ان کے اینگری ینگ مین ہونے یا اینگر مین ہونے یا غصہ کھانے اور ہر ایک سے لڑنے کے سلسلے میں سامنے آتا ہے. شبلی فراز صاحب، آپ سے، آپ کے مزاج سے یہ توقع نہیں تھی. اس کے بعد آئیے اگلے لوفر تجزیے کی طرف. کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑی کمفرٹیبل جماعت ہے. میں ایک قدم آگے جا کے تجزیہ دے رہا ہوں کہ اس وقت، پہلے تو ہو سکتا ہو لیکن اب اس وقت پیپلز پارٹی پی ٹی آئی سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کمفرٹیبل جماعت ہوتی جا رہی ہے. کیوں؟ دیکھیے، ہمیشہ ہمارے ہاں جو اب تک کی روایت ہے وہ یہ کوشش کی جاتی ہے کہ جب کوئی جماعت، یہ تو طے ہے کہ پاکستان میں جو بھی حکومتیں آئی ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی یا ان کی سپورٹ کے یہ برملا الفاظ میں ان کے بغیر نہیں آتی. پی ٹی آئی ہو یا کوئی جماعت ہو، یہ ایک کوشش رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی کہ اس جماعت کے جانے کے بعد بھی ایسی جماعت آئے جو براہ راست اسٹیبلشمنٹ کو ان کی کاروائیوں یا کارکردگی کا ذمہ دار نہ ٹھہرائے بلکہ اسی جماعت کو ٹھہرائیں. اس کی ایک بہت بڑی مثال 90 کی دہائی میں ہے. ہم کہتے ہیں کہ 90 کی دہائی میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ، مسلم لیگ نے ایک دوسرے پر مقدمات بنائے، الزامات کیے، گرفتاریاں کی.
دیکھا جائے، بٹوین دا لائنز نہیں، بٹوین دا ریکارڈ، ان دا ریکارڈ دیکھا جائے، یا خفیہ اگر آپ کبھی بھی ڈاکومنٹس یا کہیے کہ جو لوگ جانتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ یہ اگر ساری باتیں ہو رہی تھیں تو وہ کوئی اور کروا رہا تھا، لیکن جو اس وقت کی جو سٹنگ پولیٹیکل پارٹی اقتدار میں ہوتی تھی اس کے کھاتے آتی تھی. جیسے اب پی ٹی آئی کے تحت جتنے بھی معاملات چل رہے ہیں نون لیگ کے حوالے سے، یا دوسری یا خورشید شاہ صاحب کو اندر رکھا ہوا ہے، یا دوسری جتنی باتیں ہیں، یا نیب کے معاملات ہیں، بظاہر یہ پی ٹی آئی کے کندھوں پر ساری اور ان کے اوپر ذمہ داری آ رہی، لیکن شاید پیچھے کوئی اور ہو. تو یہ تو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی چونکہ اب ان کے گلے کا ڈھول ہے، اور وہ چاہتے ہیں یا جو بھی کہیے کہ وہ اب اس کی جگہ اگر کوئی ریپلیسمنٹ ہو تو کوئی ایسی جماعت ہو جو ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہو. تو جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بعد جب آصف علی زرداری صاحب نے سیاست کا سبق سیکھنا شروع کیا اور بہت کچھ سیکھ لیا، اسی لیے چودھری نثار اور باقی لوگ انہیں زیرک سیاستدان کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اندر وہ ایک بہت آرام کمفرٹیبل ایک رجحان ٹرینڈ پیدا کر لیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف، جو سوٹ کرتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو. اور اگر پی ٹی آئی کے بعد پیپلز پارٹی کی بھی اگر کوئی بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو وہ بہت سپورٹ کرے گی. اس کی ایک بہت بڑی مثال پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو چیئرمین یہ کہتے ہیں نا کہ ہم عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں اور مسلم لیگ نون اس کی سپورٹ نہیں کرتی. پہلے آپ پنجاب میں لائیے عثمان بزدار کے خلاف، پھر آپ قومی اسمبلی میں، بھائی یہ چیز تو سپورٹ کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ کو. کیونکہ دیکھیں جو نون لیگ ہے وہ کہتی ہے کہ اسٹیٹس کو میں تبدیلی لائے، وہ لائیں یا نہ لائیں، لا سکیں یا نہ لا سکیں، یہ علیحدہ بات ہے، یعنی ووٹ کو عزت دو. اگر اسٹیٹس کو میں تبدیلی آتی ہے تو ایک بہت بڑے نظام میں تبدیلی آتی ہے، لیکن اگر صرف عدم اعتماد کے تحت یہ جو چیف منسٹر یا پرائم منسٹر ہٹائے جاتے ہیں تو یہ تو پہلے بھی ہوتا ہے، تو کیا تبدیلی آ گئی؟ تو اس لحاظ سے تو یہ سپورٹنگ بات ہے، یہ ایک حمایت والی بات ہے. اسٹیبلشمنٹ جو چاہتی ہے کہ ود ان ہاؤس تبدیلی آ جائے نظام میں، بقول نون لیگ کے یا بقول جو تجزیہ نگار ہیں ان کے نظام میں تبدیلی نہ آئے بلکہ ان ہاؤس تبدیلی ہے، تو یہ بات بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ کو. لہٰذا یہ کہنا شاید ٹھیک ہوگا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی سے زیادہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک کمفرٹیبل زون بنتا جا رہا ہے. اب آئیے اگلے لوفر تجزیے کی طرف. جب افغانستان میں موجودہ ان کی عبوری کابینہ اناؤنس ہوئی تو بہت سے پاکستان کے بہت سے لبرل اس بات پر بڑے معترض ہوئے کہ اس میں کئی ایسے لوگ شامل ہیں جو امریکہ کو جن کی ڈیمانڈ ہے، یعنی امریکہ کو مطلوب ہیں مختلف معاملات میں. بات یہ ہے کہ امریکہ کو مطلوب ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ہمارے لبرلز کو بہت زیادہ پیٹ میں درد بھی ہو رہا ہے اور ان کو تکلیف بھی ہے. اس کی ایک وجہ یہ تو ہے کہ ظاہر ہے کہ جس مقاصد کے لیے ان کو فنڈ دیے گئے تھے وہ شاید اتنا پورا نہیں کر پائے اور مستقبل میں ان کے فنڈ رکنے کی توقع ہے. لیکن ان سے لوفر سوالات ہیں کچھ جو لبرلز ہیں. مجھے یہ بتائیے، گجرات میں، انڈین گجرات میں بہت بڑا ایک میساکر، قتل عام مسلمانوں کا، سمجھوتا ایکسپریس، بیکری کا وہاں دھماکے، اور کشمیر میں جو ظلم و ستم، اس سب کے باوجود مودی جو ہے پرائم منسٹر بن گئے. کسی لبرل نے کہا کہ جناب یہ ساری باتیں ریکارڈ میں ہیں، جو امریکہ کی جو ڈیمانڈ ہے ان لوگوں کے بارے میں وہ امریکہ کی ڈیمانڈ ہے، اس کو وہ ریکارڈ میں ہم تاریخ میں دیکھ سکیں نہ دیکھ سکیں علیحدہ بات. لیکن جو میں نے آپ کو انڈیا کے حوالے سے جو میساکر اور قتل عام بتائے جو مودی کے کھاتے میں ہیں، اس کے بارے میں ہر کوئی جان سکتا ہے، لیکن اس کے بارے میں کسی لبرل نے کہا کہ یہ مودی کیوں وزیر اعظم بن گیا 2 دفعہ؟ نہیں کہا نا. تو اس سے ایک بڑی واضح اور کلیئر بات سامنے آتی ہے کہ ہمارے لبرلز کو اصل میں کیا تکلیف ہے. اب آتے ہیں ایک بہت ہی محترم شخصیت کی تعزیت کے حوالے سے. محترم رحیم اللہ یوسفزئی صاحب انتقال کر گئے. رحیم اللہ یوسفزئی ان کی بظاہر پہچان ایک بہت سینئر صحافی کے طور پر تھی. بے شک وہ بہت سینئر صحافی تھے، لیکن چھوٹا سا میں ان کے بارے میں ایک بیک گراؤنڈ جو چند لوگ جانتے ہیں بتاتا چلوں کہ رحیم اللہ یوسفزئی صاحب اپنے بچپن میں اور اپنے ابتدائی تعلیمی کیریئر میں آرمی آفیسر بننا چاہتے تھے. جی ہاں، پاکستان کے وہ کمیشن لے کر آرمی میں آفیسر بننا چاہتے تھے اور پاکستان کو آرمی کے ذریعے سرو کرنا چاہتے تھے. 50 کی آخر میں انہوں نے ابتدائی تعلیم کے بعد وہ آرمی جہلم جو کالج ہے وہاں پر چلے گئے اور وہاں پہ داخلہ لے لیا. ان کے والد صاحب بھی آرمی میں ملازم تھے، جاب کرتے تھے، تو وہاں وہ چلے گئے.
اب جو جہلم کا آرمی کالج ہے وہاں کا ریکارڈ چیک کیجئے کہ جتنے دن وہ وہاں رہے، میٹرک انہوں نے وہاں سے کیا، وہ ایک ہیرو کے طور پر اس کالج میں رہے، پڑھائی تھی نمبر 1، وہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی سمارٹنیس اور جسامت دی تھی، کوئی انتہائی خوبصورت اور سمارٹ ینگ بوائے تھے، ہر آدمی ان کی طرف متوجہ ہوتا تھا، لمبے تھے، خوبصورت تھے، گورے چٹے، جو بھی آپ ایک مردانہ وجاہت کے اعتبار سے جو کہہ سکتے ہیں ان کی شخصیت تھی۔ انہوں نے ڈیبیٹ ہو، انہوں نے لکھائی پڑھائی ہو، تقریری مقابلے ہوں، رائٹنگ ہو، یہاں تک کہ ڈراموں میں بھی حصہ لیتے۔ اچھا، ڈراموں میں وہ ہیرو کا کردار کرتے، اور آپ کو یاد ہو کہ جو معین اختر، انہوں نے ایک دفعہ روزی کا کردار ادا کیا تھا، ایک خاتون کا، تو بہت دنیا میں پاپولر ہوا تھا پاکستان ٹیلی ویژن کا۔ یہ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب سٹیج پر خاتون کا کردار بھی ادا کیا اور بہت مقبول ہوئے، یعنی ہر دو طریقے سے وہ ہیرو تھے اس کالج کے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا، پرانے بزرگ کہتے تھے کہ یا اللہ ہمیں، ہمارے بچوں کو اور ہمارے خاندان کو بری نظر سے بچا۔ اب یہ دعائیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، بچوں کو تو خیر پتہ ہی نہیں نئی نسل کا ان دعاؤں کو، اور بڑے بھی شاید اب مانگنا چھوڑ گئے۔ بالکل وہی ہوا کہ ہیرو رحیم اللہ یوسف زئی کو کسی کی بری نظر لگ گئی اور ان کی آنکھیں کمزور ہو گئیں، ان کی نظر کمزور ہو گئی، لہٰذا ان کے جو خواب تھے وہ سب ٹوٹ گئے بظاہر، وہ آرمی آفیسر نہیں بن سکتے تھے۔ پھر مشکلات کا ایک نیا دور شروع ہوا، ان کے والد صاحب کی بھی جاب کے مسائل، پھر وہ جہلم کالج سے چھوڑ کر واپس اپنے جو گاؤں تھا مردان میں وہاں آ گئے، انہوں نے وہاں کچھ تعلیم حاصل کی، پھر کراچی چلے گئے۔ اب ان کو بہت سے روزگار کے مسائل ہوئے، اسی دوران ان کے والد صاحب کی ڈیتھ بھی ہو گئی، اور والد صاحب ان کے بنگلہ دیش جو اس وقت مشرقی پاکستان تھا وہاں ڈیوٹی پہ گئے، لیکن وہ جنگی قیدی رہے اور 2 سال۔ اس دوران انہوں نے جو روزگار تھا اپنے خاندان کی لک آفٹر، وہ نوجوان رحیم اللہ یوسف زئی کے کندھوں پر آگے کراچی جا کے وہ بہت سی چھوٹی موٹی جابس کرتے رہے، اپنے پیٹ پالتے رہے، لیکن تعلیم جاری رکھی۔ انہوں نے BA کیا، گریجویشن، اور اس کے بعد وہاں ایک چھوٹی سی جاب جو جرنلزم کی ابتدا تھی ان کی، کاپی ہولڈر کے طور پر کی۔ یہاں سے رحیم اللہ یوسف زئی صاحب کا راکٹ سفر شروع ہوا جرنلزم کی طرف۔ بس پھر چل سو چل، یہ 3-3.5 دہائیاں، اس کے بعد وہ پشاور آ گئے، BBC انٹرنیشنل اداروں سے وابستہ رہے، اور دنیا کی جو چیز ایک مہذب اور ایک شریف انسان کے لیے ممکن ہوتی ہے وہ انہیں ملی، انہیں عزت اور آبرو ملی، انہیں جرنلزم میں وہ مقام ملا۔ ان کے جو جنازے ہیں اس پر جب ہر آدمی ایک ہی بات کر رہا تھا کہ وہ سینئر صحافی تو ہر کوئی کہتا ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان کی شخصیت، وہ ہیومن بینگ تھے، وہ سوشل ورک کرنے والے، وہ ہر ایک کو سکھانے والے، کسی کے استاد، کسی کے مینٹر، کسی کا ہاتھ پکڑ کے آگے لے جانے والے۔ جب بھی میں رحیم اللہ یوسف صاحب کی آواز ریڈیو پر سنتا تو مجھے بلا شبہ ایک محسوس ہوتا، ایک آپ کہیے کہ روحانی طور پر ایک ایسی شخصیت، ایک نوبیلٹی ان کی آواز سے جھلکتی۔ اچھا، اب جب بھی وہ تبصرہ ان کا پڑھتا یا سنتا یا کوئی بھی سنتا تو بلا شبہ یہ لگتا کہ یہ کسی غیر متعصب یعنی غیر جانبدار صحافی کا تبصرہ۔ بہت سے انہوں نے ایسے تبصرے کیے جو میری ذاتی رائے کے خلاف تھے، لیکن میں نے ان کو اتنا ہی احترام دیا، میں نے کہا کہ یہ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب نے تبصرہ کیا ہے تو یہ غیر جانبدار تبصرہ ہے۔ تو ایسی شخصیت بہت کم ہوتی ہیں۔ اچھا، اب دیکھا جائے تو بطور مسلمان ہم جو ایک نشانیاں لیتے ہیں ایک اللہ کے پسندیدہ ایک انسان کی، ایک نیک بندے کے حوالے سے، زندگی میں تو وہ ان کی تھی، ان کی نیک نامی، ان کے احترام، جو مرنے کے حوالے سے نشانیاں بطور مسلمان ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں۔ آپ جنازہ دیکھیے کہ ہزاروں لوگ، وہ کوئی سرکاری جنازہ نہیں تھا، کوئی وہ شو آف کرنے والا جنازہ نہیں تھا، ہزاروں لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں سے چل کر ان کے جنازے پر آئے۔ دوسری بات، شب جمعہ ان کی پہلی رات قبر میں شب جمعہ کے طور پر آئی، یہ ہمارے عقائد میں شامل ہے ایسی شخصیت کے حوالے سے، اور ہر آدمی ان کی تعریف کر رہا تھا، یہ بھی ہمارے عقائد میں شامل ہے۔ لیکن ایک چھوٹی سی افسردہ سی بات، وہاں پر دیکھیے
ANP کی قیادت موجود تھی، صوبائی قیادت سے ہی نون لیگ کی قیادت موجود تھی، JUF کی قیادت موجود تھی اور صوبائی چند رہنما موجود تھے۔ نہیں قیادت تھی تو PTI کی کوئی نمایاں قیادت نہیں تھی۔ یہ PTI کی روایت ہے کہ یہ اپنے قریبیوں کے بھی جنازوں پر یا افسوس میں نہیں جاتے، لیکن وہاں بھی نہیں تھے۔ کوئی صوبائی قیادت چلی جاتی عمران خان صاحب کی طرف سے، PTI کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ دے دینا تو بعد کی بات ہے۔ ایک اور بات کہ پیپلز پارٹی کی بھی کوئی بڑی نمایاں نام صوبائی قیادت میں وہاں موجود نہیں تھا۔ بعد میں کوئی چلے جائیں ان کے افسوس کے لیے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن جنازے پر بھی ہونا بہت ضروری تھا۔ آخر میں ہم ارشد یوسف زئی صاحب جو ان کے صاحبزادے ہیں اور جرنلزم میں ہیں، اور باقی ان کے بہن بھائیوں اور باقی اہل خانہ سے تعزیت کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب کو جنت الفردوس میں جگہ دے، ان کے درجات بلند کرے اور آپ سب کو صبر جمیل عطا کرے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گاڈ بلیس پاکستان۔